بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ سنہرے فیصلے کے سلسلے میں میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے خانہ کعبہ کی کنجی کا مسئلہ۔ صفیہ بنت شیبہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر، یعنی جب مکہ فتح ہوا تو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور مکہ فتح ہو گیا، اور ادھر باشندگان مکہ کے دلوں سے خوف و ہراس نکل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کرتوتوں کی سزا نہ دیں گے بلکہ معاف فرما دیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف میں تشریف لائے اور اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر ہی خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ طواف مکمل ہو چکا تو آپ نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، جو کعبہ کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، اور ان سے خانہ کعبہ کی کنجی مانگی۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے، ویڈیو کی مکمل تفصیل میں جانے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کا مختصر سا تعارف کروا دیا جائے۔ عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبدالدار بن قصی کی اولاد میں سے تھے۔ غزوہ احد میں ان کا باپ طلحہ اور چچا عثمان دونوں لشکر کفار میں شامل تھے، اور بالترتیب علی رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارے گئے۔ بلکہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے 4 کافر بھائی جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی، جن کے نام یہ تھے مصافے، جلاس، حارث اور قلاب، اس جنگ میں ہلاک ہو گئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے مدینہ ہجرت کی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مکہ منتقل ہو گئے اور 42 ہجری میں وفات پائی۔ بعد کہتے ہیں کہ وہ جنگ اجنادین یعنی 15 ہجری میں شہید ہوئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ این عثمان ابن طلحہ، کہ عثمان بن طلحہ کہاں ہیں، یہ حدیبیہ کے موقع پر اسلام لا چکے تھے، ان سے فرمایا کہ کعبہ کی چابی لے کر آؤ۔ وہ دار طلحہ میں اپنی والدہ کے پاس گئے اور ان سے چابی مانگی، تو اس نے انکار کر دیا، یعنی ان کی والدہ نے انکار کر دیا کہ میں چابی نہیں دوں گی۔ انہوں نے ماں کو دمکایا اور کہا تم چابی بھی مجھے ضرور دو گی ورنہ میں تلوار نکالنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ والدہ سے چابی لے کر وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور چابی ان کے حوالے کر دی۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے کنجی حوالے کر دی تو کعبہ کا دروازہ کھولا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ اس میں لکڑیوں سے جوڑ کر بنایا گیا ایک کبوتر نصب کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر توڑ ڈالا اور زمین پر پھینک دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ اس دوران میں باشندگان مکہ مسجد حرام میں اپنے سروں کو جھکائے ہوئے آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ ان کے بارے میں آپ کیا فیصلہ صادر فرماتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے معافی کا پروانہ جاری فرمایا۔ اس وقت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، حجاج کرام کو پانی پلانے کا جو شرف ہمیں حاصل ہے، اسی کے ساتھ خانہ کعبہ کی نگرانی اور اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی ہمیں سونپ دیجیے، اور کنجی ہمیں عطا فرما دے تاکہ ہمیں یہ شرف بھی حاصل رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر مزید برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی عدل و انصاف کا مظاہرہ فرمایا۔ چونکہ خانہ کعبہ کی نگرانی اور دیکھ بھال کی ذمہ داری عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ ہی برسوں سے سنبھالے چلے آ رہے تھے، یعنی ان کا ہی خاندان یہ فریضہ سر انجام دیتا آ رہا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجی حوالے کرنے کے لیے انہیں طلب فرمایا۔ آج اللہ کے رسول جس کو چاہتے چابی دے سکتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے مکی دور میں بیت اللہ کی چابی مانگی تھی، مگر عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا تھا۔ یہ بات آپ کو اچھی طرح یاد تھی، مگر اس کے باوجود ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ارشاد ہوتا ہے، عثمان آؤ اور یہ اپنی کنجی لو، آج کا دن وفاداری اور احسان کا دن ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس بھی ضرور کریں۔ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی اسی طرح کی ایک معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔